السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب، آپ کا بہت بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ 15 سال بعد مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف چل کر گئے ہیں ق لیگ کے قائد چودھری شجاعت حسین کے پاس، اور اس کے بعد سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے، اتفاق ہوا ہے۔ آئندہ جو انتخابی ماحول سج رہا ہے، اس میں مسلم لیگ نون اور ق لیگ باہمی طور پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر رہی ہیں۔ بہت سی اہم نشستیں ہیں جہاں پر مسلم لیگ نون کے بھی ایسے لوگ ہیں کہ جن کی جماعت کے ساتھ وابستگی کئی دہائیوں سے ہے، جماعت کے ساتھ وفاؤں کا ایک لمبا سلسلہ ہے۔ اب ان لوگوں کو کیسے ایڈجسٹ کیا جائے گا؟ اگر ہم بہاول نگر کی سیٹ کی بات کریں، طارق بشیر چیمہ والی، یا گجرات میں کوٹلہ کی سیٹ کی بات کریں، تو یہ بڑے کمپلیکیٹڈ معاملات ہیں۔ اس کا فارمولہ کیا ہوگا؟ لیکن بڑی خبر یہی کہ تقریباً 15 سال کے بعد یہ جو ملاقات ہوئی ہے، اس پر اب اتفاق ہو گیا ہے، اور بظاہر یہ بات بھی کلیئر ہو گئی ہے کہ مسلم لیگ ق نے اب پاور پالیٹکس کرنی ہے۔ آنے والے دنوں میں چودھری شجاعت حسین صاحب اور ان کا جو گروپ ہے، ان کے جو لوگ ہیں، ان کے جو صاحبزادے ہیں، اب وہ پاور پالیٹکس کا حصہ ہی نظر آ رہے ہیں۔ یہ اتفاق ماضی کو دیکھتے ہوئے کتنا پائیدار رہے گا، یہ بنیادی سوال ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے انٹرا پارٹی الیکشن کے بعد جو اپنی تنظیم ہے، دیگر اور عہدیداران ہیں، ان کی اناؤنسمنٹ کی ہے۔ شاہ محمود قریشی پہلے بھی وائس چیئرمین تھے، اب وائس چیئرمین ہیں۔ اسی طرح پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ جماعت کے صدر برقرار ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ انٹرا پارٹی جو الیکشن ہے، ان کو چیلنج بھی کیا گیا ہے الیکشن کمیشن میں۔ دیکھتے ہیں یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ ارشاد صاحب، آج جو ملاقات ہوئی ہے چودھری شجاعت حسین صاحب اور نواز شریف صاحب کے درمیان، بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ یہ دریا کے دو کنارے تھے، ایک عرصے تک یہ گما رہا کہ یہ نہیں مل پائیں گے، لیکن اب یہ ملاقات ہو گئی، نواز شریف صاحب خود گئے۔ اب یہ جو اتحاد ہے، یہ کتنا پائیدار رہے گا یا دوریوں کا امکان زیادہ ہے؟ دیکھیں چودھری شجاعت صاحب اور نواز شریف صاحب کے تعلقات ہمیشہ جو تھے وہ بڑے پرجوش رہے، اس کی گرم جوشی رہی ہمیشہ، اور دونوں ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے۔ خرابی ایک دفعہ اس وقت پیدا ہوئی جب 86 میں پرویز الہی صاحب نے بغاوت کی وزیر اعلیٰ میاں نواز شریف سے۔ اس کو ختم کیا آ کے چودھری شجاعت صاحب نے اور جنرل ضیاء الحق صاحب نے۔ جب ضیاء الحق صاحب نے اپنا وزن ڈالا نواز شریف صاحب کے، اور انہوں نے کہا کہ نواز شریف کا قلعہ مضبوط ہے، یہ تاریخی الفاظ۔ قلعہ مضبوط کا محاورہ بھی غالباً وہاں سے نکلا۔ اچھا، ایک تو یہ بات ہوئی۔ پھر یہ 2002 کے جو الیکشن سے پہلے صورتحال ہوئی وہ یہ ہوئی، اور مٹی پاؤ بھی 1986 سے شروع ہوا۔ جی، مٹی پاؤ کا فارمولہ بھی 1986 سے شروع ہوا۔ ہاں، وہ شجاعت صاحب کا ایک انداز ہے، اور وہ بات کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی اس طرح کے، وہ یہ مٹی پاؤ کا بھی ان کا یہی رہے کہ مٹی پاؤ مٹی پاؤ، جو ہو گیا ہو گیا۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ یار بحث میں پڑھنے کی بجائے جو ہو گیا اس کو ختم کرو، آگے نیا آغاز ہونا چاہیے۔ پھر یہ ہوا کہ جب میاں صاحب نے جیل میں تھے، اٹک جیل میں تھے یا لانڈی جیل میں تھے، تو اس وقت یہ ہوا کہ پارٹی تو بکھر گئی تھی۔ اب جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی وہ تحریک انصاف کے ساتھ یہ ہو گیا، تو یہ اس سے برا حشر ہوا تھا مسلم لیگ نون کا جب 12 اکتوبر ہوا تھا۔ یہ جو آج بڑے بڑے دعوے دار ہیں نا کہ جی یہ سارے عزم و استقلال کے، ہاں جی ہاں، کوہ گراں جو ہیں۔ اچھا، پارٹی نے کچھ لوگوں نے فیصلہ کیا، حسن اقبال صاحب تھے، 2-3 لوگ، انہوں نے کہا کہ جی ہمیں پارٹی کا کوئی اجلاس کرنا چاہیے۔ تو ایک غالباً شادی حال تھا، وہ بک کرایا گیا۔ تو چودھری شجاعت کو پتہ چلا تو انہوں نے ان کو بلایا، انہوں نے کہا یار اتنے بھی ہم گئے گزرے لوگ نہیں ہیں، تو میرے گھر کریں، میں دیکھوں گا جو بھی ہوگا۔ تو وہ پہلا کنونشن چودھری شجاعت صاحب نے ارینج کیا۔ میاں صاحب جیل میں ہیں، میاں صاحب جیل میں ہیں، حسین نواز جیل میں ہیں، شہباز شریف صاحب جیل میں ہیں، اور لوگ جو تھے خاندان کے لوگ، صرف میاں شریف صاحب اور بیگم کلثوم نواز صاحبہ اور بچے مریم صاحبہ یہ تھی جاتی عمرہ میں۔ تو چودھری شجاعت صاحب نے وہ کرایا، اور پھر ایک زور پکڑا، پھر اپنا کلثوم نواز صاحبہ آئیں میدان میں، اور پھر وہ 5 یا 6 لوگ تھے، یا ممکن ہے اس سے زیادہ لوگ تھے، جن کو جیل سے جناب نواز شریف صاحب نے ایک نوٹس جاری کیا
چودھری شجاعت تھے اس میں الہی بخش سومرو تھے، اس میں وسیم سجاد تھے اور لوگ تھے کہ جی آپ وضاحت کریں کہ آپ کو پارٹی سے کیوں نہ نکال دیا جائے، اور اس طرح سے وہ پارٹی سے عملاً کو معطل کر کے جدہ روانہ ہوئے تھے۔ اس پر ایک جب یہ انہوں نے بغاوت کی، الگ ہو گئے، مسلم لیگ ہاؤس پر قبضہ کیا، تو وہ ایک بڑا تاریخی فقرہ کا تھا، وہ بھی شجاعت صاحب کا تھا۔ انہوں نے کہا جی ہاں فوجی حکومت جو پرویز مشرف کی حکومت تھی اس نے 2 آپشن دیے، ایک نواز شریف صاحب کو، ایک ہمیں۔ نواز شریف صاحب کہا کہ آپ نے جیل میں رہنا ہے یا جدہ جانا ہے، انہوں نے کہا جی ہم نے جدہ جانا ہے، جیل میں ہم نہیں رہ سکتے۔ ہمیں آپشن دی کہ جیل میں رہنا ہے یا اقتدار میں جانا ہے، ہم نے اقتدار کی ہم چوائس نے کر کہا لی۔ کہ جی ٹھیک ہے، انہوں نے جدہ کو منتخب کیا، ہم ایوان اقتدار کو منتخب۔ اور مسلم لیگ ہاؤس کون سا آپ بات کر رہے ہیں؟ یہ لاہور کا جو مسلم لیگ ہاؤس تھا اس پر قبضہ کیا تھا چودھری شجاعت صاحب کے لوگوں نے، اور جو نواز شریف صاحب کے پارٹی کا جو ہے وہاں سے سامان اٹھا کے باہر پھینک دیا تھا، تصویریں وغیرہ بھی۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اس وقت میاں نواز شریف صاحب نے فیصلہ کیا ملک سے جانے کا کہ میری تصویروں کی ٹھیک ہے۔ ارشاد صاحب یہ بڑی انٹرسٹنگ بات، آپ تاریخی پہلو بھی آ رہے ہیں، ہم اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن ایک اور ڈیولپمنٹ ہے سندھ میں، کراچی میں استحکام پاکستان پارٹی بالآخر خرامہ کچھ فعال ہوتی نظر آئی ہے۔ محمود مولوی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، عہدیدار بھی ہیں استحکام پاکستان کے، سینئر سیاستدان بھی ہیں۔ مولوی صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ بڑی دیر کر دی مہرباں آتے آتے سندھ میں، آپ سمجھتے ہیں کہ بڑی دیر سے آپ فعال ہوئے ہیں، اب الیکشن میں وقت بھی تھوڑا ہے، اتنی تاخیر کی وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں تاخیر کی وجہ تو دیکھیں نئی پارٹی ہے، تھوڑا ٹائم لگتا ہے، اور الیکشن میں مجھے تو اس وقت کافی نظر آ رہا ہے، اتنی کم وقت بھی نہیں ہے، وقت کافی ہے، اور انشاءاللہ جو ہے ہم تیاری کر چکے ہیں اور انشاءاللہ مقابلہ کریں گے۔ تو یہ 8 فروری کو انشاءاللہ الیکشن ہو جائیں گے، اور آپ سمجھتے ہیں آپ کے لیے کافی وقت ہے، آپ مکمل تیاری کر لیں گے، امیدوار کھڑے کر لیں گے؟ اللہ کرے 8 فروری کو الیکشن ہو جائے۔ کیا مطلب؟ یہ تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ یہ پتھر پر لکیر ہے، اور انہوں نے فنڈز روکنے کی کوشش کی، تو چیف الیکشن کمشنر نے اور الیکشن کمیشن نے نوٹس دیا، 2 دن میں فنڈ ریلیز ہو گئے، تو اس کا مطلب الیکشن تو ہو رہے ہیں 8 کو۔ آپ کو شک ہے؟ نہیں، میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ الیکشن ہو جائے 8 فروری کو، یہی کہہ سکتا ہوں۔ اچھا یہ فرمائیں کہ آپ کو چیف الیکشن کمشنر جو سندھ کے ہیں ان سے وہی شکایات ہیں جو پیپلز پارٹی کو ہیں، باقی پارٹیز کو ہیں، تو یہ تو عجیب اتفاق ہے کہ سوائے مسلم لیگ کے باقی ساری پارٹیاں جو ہیں شکایت کر رہی ہیں چیف الیکشن کمشنر کے خلاف، نہیں مسلم لیگ سوائے پیپلز پارٹی کے ساری پارٹیاں ہیں، تو اس طرح تو الیکشن متنازع نہیں ہو جائیں گے سندھ کے؟ دیکھیں اس کی وجہ ساری پارٹیوں کو کیوں اعتراضات ہیں؟ اعتراضات اس لیے ہے کہ دیکھیں حلقہ بندیاں جو ہوئی ہے جس حساب سے جو ہے وہ بڑی ڈیمیجنگ ہے، وہ صرف اور صرف جس کو کہیں نا، جو آپ کہیں کہ لاڈلا کہیں یا آپ کہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ باقیوں کو نہیں مل رہا، یہاں پہ جو ہے صرف پیپلز پارٹی کو مل رہا ہے، تو اس لیے ہمارے کو اس کے اوپر آبجیکشن ہے، ٹھیک ہے نا، لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، اور میرے خیال سے ہم اکیلے نہیں ہیں اس میں، جو ہے ایم کیو ایم بھی ہے، اس میں جی ڈی اے بھی ہے، اس میں اگر میں غلطی پہ نہیں ہوں تو جماعت بھی ہے، مسلم لیگ نون بھی ہے۔ اگر سب کو جو ہے آبجیکشنز ہیں تو پھر یہ تو میجورٹی، ہم ڈیموکریسی میں کیا کہتے ہیں، میجورٹی ونس، اگر میجورٹی کو آبجیکشن ہے تو کچھ تو ہوگا نا۔ میاں نواز شریف صاحب اور مسلم لیگ سے پیپلز پارٹی کے خلاف ایک بڑا الائنس بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، یا پارٹیوں کو ساتھ ملا رہے ہیں، جی ڈی اے کو ملا رہے ہیں، ایم کیو ایم سے وہ کو ملا چکے ہیں، تو آپ کو کوئی آفر ہے؟ آپ بھی مسلم لیگ نون کے ساتھ جا سکتے ہیں سندھ کی سطح پر؟ دیکھیں بالکل جا سکتے ہیں، مگر ابھی فی الوقت ہم نے ڈیسائیڈ نہیں کیا ہم کیوں نہیں جا سکتے ہیں۔ دیکھیں ساری پارٹیاں جو ہے مل کے ہی، کیونکہ آنے والا وقت یہی دکھا رہا ہے کہ آنے والی گورنمنٹ جو ہوگی وہ ایک الیکٹڈ نیشنل گورنمنٹ بنے گی۔ اگر ایک الیکٹڈ نیشنل گورنمنٹ بنے گی، جو ہم کم از کم ہم یہی دیکھ رہے ہیں، تو اس حساب سے ہم کہیں گے کہ بھئی اگر اتفاق ہو کے بہتری کی طرف ملک کو جانا ہے اور اکنامی کو مد نظر رکھتے ہوئے
تو مل بیٹھ کے اگر بہتری کی طرف جانا ہے تو کیوں نہ ایک ساتھ چلیں. جی ٹھیک، بہت شکریہ مہدوی صاحب، آپ کے وقت کا آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے سینئر سیاستدان، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما، سابق وفاقی وزیر رانا تنویر صاحب نے. رانا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. رانا صاحب 15 سال بعد میاں نواز شریف صاحب گئے، چودھری شجاعت حسین صاحب سے ملاقات کی، سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر اتفاق ہو گیا. ایک لمحے کو لگتا تھا کہ شاید یہ دریا کے دو کنارے ہیں، مسلم لیگ نون اور ق لیگ، جو کبھی مل نہ سکیں، لیکن اب آپ مل لیے ہیں تو جو شرائط تمام معاملات طے ہو گئے ہیں. اور اس کا بیسکلی نواز شریف صاحب کا خود جانا پیغام کیا ہے اس میں؟ دیکھیں، پہلے تو میں آپ بتاؤں کہ چودھری شجاعت صاحب وفادار آدمی ہیں اور میاں نواز شریف صاحب بھی بہت وفادار آدمی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے ان کی طبیعت کا جس طرح ان کی طبیعت ہے، بڑے اکوموڈیٹنگ ہے اور چیزوں کو اتنا نہیں لیتے، سختی سے نہیں لیتے، بلکہ فلیکسیبل بھی ہیں اور آگے بڑھتے ہیں. جو اس وقت معاملہ تھا وہ میرا اثر انداز ہوتے رہے چودھری پرویز علیہ صاحب، شجاعت صاحب کے بھی فیصلوں پہ. جو بغیر میاں نواز شریف صاحب یا پی ایم ایل این ہوتی تھی، آپ کو پتہ ہے وہ ہسٹری ہے. چودھری پرویز علیہ صاحب تھے کہ میں وزیر اعلیٰ بننے ہر صورت، وہ فائنلی بن بھی گئے پرویز مشرف کے دور میں. تو وہ میرا شاید بات تھی. تو اب پرویز علیہ صاحب کی اپنی سیاست ہو گئی ہے، تو شجاعت صاحب ظاہر ہے کہ پھر انہوں نے جو وہ ہمیشہ اچھی بات کرتے ہیں، اچھی سوچ رکھتے ہیں، مثبت آدمی ہیں. تو ابھی جو جانا ہے میاں صاحب، کیونکہ وہ تھوڑے سے بیمار ہیں، تو میاں صاحب پھر وہی طبیعت کہ انہوں نے یہی مناسب سمجھا کہ مجھے جانا چاہیے. اور میاں صاحب کا یہ جیسچر یا جانا ادھر، میاں صاحب کی وہ طبیعت، وہ وفاداری، وہ جو ان کی ویلیوز ہیں، وہ ایک آپ کو پتہ ہے خاندانی طور پہ بھی، یا وہ اس وجہ سے وہاں پہ گئے اور بڑا اچھا کیا. میاں صاحب گئے، میاں صاحب بڑے ہیں، بڑے لیڈر ہیں. رانا صاحب، یہ جو اب سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے، ایک تو سعود مجید صاحب کا مسئلہ ہے طارق بشیر چیمہ صاحب کے ساتھ، اور دوسرا گجرات میں عابد رضا صاحب جو ہیں، کوٹلہ صاحب، وہ ان کا بھی ایشو ہوگا. اس کو کیسے ریزالو کریں گے؟ ظاہر ہے یہ 2 سیٹیں تو ضرور وہ مانگیں گے، بلکہ مانگی ہوں گی انہوں نے. دیکھیں، جہاں تک تو بھالپور کا تعلق ہے، میرا خیال ہے کہ وہاں پہ کچھ انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی اس وقت، جس وقت شاید نیشنل اسمبلی کی جو سیٹ ہے اس پہ شاید بات ہو گئی تھی کہ وہ دوسری طرح کسی طریقے سے ان کو اکوموڈیٹ کیا جا رہا تھا. سعود مجید کو، طارق مجید، طارق بشیر چیمہ صاحب کو. اچھا ہاں، اچھا. تو اب نئی اگر کوئی بات ہے تو وہ میرے علم میں نہیں ہے، لیکن میرا پرانی بات تو یہی تھی کہ طارق صاحب اس پہ ایگری بھی کر رہے تھے کہ ٹھیک ہے. جو بھی اس وقت وہ ایڈجسٹمنٹ شہباز صاحب کے ساتھ وہ باتیں شاتیں ہوئی تھیں، بھی چیز سامنے آئے گی تو میرا پھر شاید نہیں. لیکن آج جو گفتگو کے بعد جو تمام میڈیا چینلز پہ چلا ہے وہ یہ ہے کہ صالح حسین صاحب اور طارق بشیر چیمہ صاحب 2 امیدوار ہوں گے، اور تیسرا جو وجاہت صاحب کا ہے اس کے بارے میں دوبارہ بات ہوگی. تو اس پس منظر میں بات ہو سکتی ہے. لیکن میں بھی کہ وہ کسی اور سیٹ پہ چلے جائیں یار، لیکن ابھی دیکھتے ہیں. میں تو نہیں تھا اس میٹنگ میں، اچھا، لیکن پتہ چلے گا. لیکن میرا خیال ہے کہ اس طرح عابد رضا صاحب ہے، بڑے زبردست آدمی ہیں پارٹی کے، انہوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت کنٹریبیوشن ہے، ایک اہم آدمی ہے یقینی طور پہ. تو ابھی دیکھتے ہیں پھر اگر کوئی بات ہوئی ہے، میرے علم میں نہیں ہے. اگر بات ہوئی ہے تو اس پہ دیکھتے ہیں کس طرح پھر یہ بات آگے بڑھتی ہے. صحیح ہے. اچھا رانا صاحب، یہ جو الیکٹیبلز کو شامل کیا جا رہا ہے، چودھری شجاعت صاحب کا ق لیگ کا تو معاملہ الگ سے ہے کہ جماعت ہے، اس نے ساتھ دیا ہے جب عدم اعتماد میں. الیکٹیبلز کو شامل کیا جا رہا ہے تو ہم سن رہے تھے کہ کافی سارے جو آپ کے قربانیاں دینے والے لوگ، ٹکٹ ہولڈر ہیں یا سابق ارکان اسمبلی ہیں، ان میں ایک تحفظات پائے جاتے ہیں کہ قربانیاں ہم 5-6 سال تک دیتے رہے اور اب یہ سارے آ گئے ہیں. پھر 17 جولائی کا تجربہ یہ ہے کہ الیکٹیبلز کو آپ نے ٹکٹ دیا، وہ سارے کے سارے
15 لوگ ہار گئے، تو یہ جماعت کے اندر ایک نئی رفٹ پیدا نہیں ہوگی یا مجبوری ہے آپ کی کسی الیکٹیبلز کو الیکشن دینا، ٹکٹ دینا؟ دیکھیں یہ جو ایڈجسٹمنٹ ہے یا اس طرح الیکٹیبلز کی جو ہے بات پاکستان کی سیاست میں، آپ فارچونیٹلی یا انفارچونیٹلی یہ ایک ایلیمنٹ ہے، ابھی اس کو آپ فیکٹر ہے. اگر اس کو ابھی پولیٹیکل پروسیس جو ہمارا ہے وہ اتنا میچور نہیں ہوا ہمارا سسٹم، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ گئے بگئے جو بریک آتی ہے یا انٹروینشن ہوتی تھی، اس وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ جو معاملات ہیں وہ پھر پیچھے کی طرف چلے جاتے تھے. اور وداؤٹ اینی انٹروینشن، وداؤٹ اینی بریک، اگر یہ ایک پروسیس چلتا رہتا جس طرح ہندوستان میں چلا ہے، تو یقینی طور پہ پولیٹیکل میچورٹی یا ڈیموکریٹک ہمارا سسٹم اتنا اسٹیبلش ہو چکا ہوتا، پھر پارٹی اپنی اپنی منشور پہ اپنے اپنی سوچ سے اپنے اپنے ویژن کے ساتھ آگے بڑھتی اور لوگ اسی پہ ووٹ کرتے. لیکن ابھی پھر اسی معاملہ ہمارا واپس ہو جاتا ہے جہاں الیکٹیبلز کی بات ہوتی ہے، اپنے اپنے ایریے میں اثر انداز ہوتے ہیں. پارٹی اکیلی کے شاید اتنے ووٹ نہیں ہوتے، بعض جگہ ہوتے ہیں بعض جگہ نہیں ہوتے کہ وہ اکیلے صرف پارٹی کے ووٹ پہ سیٹ نکال سکیں. تو وہاں پہ ضرورت پڑتی ہے پارلیمانی سسٹم ہے. پارلیمانی سسٹم میں یقینی طور پہ پارٹی کی کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ گورنمنٹ ہم بنائیں. لیکن رانا صاحب معذرت کے ساتھ یہ بے وفا بہت ہوتے ہیں الیکٹیبلز جو ہیں، جب چاہیں یہ منہ موڑ لیتے ہیں اور اچھی خاصی حکومت جو ہے اس کا تختہ کر دیتے ہیں. تو اس کی وجہ سے بھی تو جمہوریت مضبوط نہیں ہوتی، سیاسی جماعتیں کمزور ہوتی ہیں. نہیں، یہ بالکل آپ کی بات درست ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اب آگے بھی تو بڑھنا ہے نا. یا تو پھر کوئی بھی نہ لے، یا تو بات اس طرح ہو کہ جی ٹھیک ہے کوئی بھی نہیں لے گا اور جو کسی کا ووٹ ہوگا وہ لے گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک ہم اس پھنسے ہوئے ہیں، کس طرح آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، ایک سرکل ہے. تو اس کو توڑنا میرا حال یہی ہے کہ اگر سسٹم مضبوط کریں، ہم آگے بڑھیں. اور یہ آپ کو پتہ ہے یہ ایک لمبی کہانی ہے. میرا خیال ہے ہم اگر ہم آگے بڑھیں، چلتے جائے، یہ سسٹم چلتا رہے، تو یقینی طور پہ آپ دیکھیں گے کہ 10 سال بعد وہ ٹائم آ جائے گا جہاں میاں صاحب نے اس کے لیے بڑی کوشش کی ہے. میاں صاحب نے لاز بھی بنائے، کانسٹیٹیوشن میں تبدیلیاں لائے کہ یہ جو ٹرن کوٹ ہیں یا کچھ ڈیفیکشن ہوتی ہیں اس میں بھی پتہ ہے آپ کو، یہ ساری باتیں آپ کے علم میں ہیں. تو یہ ایک خواہش تو یہی ہے کہ بہت زبردست سسٹم ہو، میچور ہو، اور سسٹم ایک صاف ستھرا ڈیموکریٹک سے چلے تاکہ ملک آگے بڑھے. اچھا رانا صاحب، یہ سب باتیں تو ان پرنسپل آپ باتیں ٹھیک کر رہے ہیں، بٹ ریئلٹی از دس کہ الیکٹیبلز کا آپ کو سہارا لینا پڑ رہا ہے. اب سوال یہ بھی ہے، مسلم لیگ نون کے ایسے لوگ اور جو شاید آئے ہی مسلم لیگ نون میں سیاستی وہیں سے شروع کی اور اب بھی اسی میں ہیں. دانیال عزیز صاحب جو ہیں ابھی ریسنٹلی، ان کی بھی بڑی قربانی رہی، آلدو نون لیگ میں نہیں تھے. شاہد خاقان عباسی، مفتاح اسماعیل، مہتاب عباسی، یہ سارے لوگ ناراض ہیں. انہوں نے اپنے شکووں کا بھی اظہار کیا. آپ کی قیادت چودھری شجاعت صاحب کو تو منانے چلی گئی، لیکن یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو ملاقات کا وقت تک نہیں دیا جاتا. تو یہ کیسی مصالحت ہے، مفاہمت ہے؟ آپ اوروں سے تو کر رہے ہیں اور اپنی جماعت کے جو لوگ ہیں، جو کارکن ٹائپ لوگ ہیں، کارکن ٹائپ لیڈر ہیں، ان سے نہیں کر رہے. جاوید ہاشمی صاحب کو آپ ٹکٹ نہیں دے رہے؟ نہیں دیکھیے شاہ صاحب، میں آپ کو بتاؤں جی کہ یہ بڑا ایک ایسا کویشچن ہے جس پہ میرا ڈیلیبریشن اس پروگرام میں تو نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ ہمارا انٹرنل معاملہ ہے. صحیح. لیکن ایک میں بات یقینی طور پہ کہوں گا کہ یہ ہمارے بے شک بڑے لوگ ہیں جن کے نام لیے اس میں عزت والے لوگ ہیں، پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے، کنٹریبیوشن ہے. لیکن میرا خیال ہے پارٹی میں اونچ نیچ آتی رہتی ہے. صحیح. کبھی آپ کو پارٹی اوپر لے کے جاتی ہے، کبھی آپ کو نیچے تھوڑا سا جانا پڑتا ہے. صحیح. تو اس میں میرا وہ ٹائم ہوتا ہے جب بندہ ڈائجسٹ کرتا ہے یا اس کو ہضم کرتا ہے یا اس سوچ کو دیکھتے ہوئے کہ بھئی کوئی ایسے وقت ایسی سوچ ہے، اس کو وہ اس میں سنبھال لیتے ہیں اپنے آپ کو. صحیح. تو شاید کچھ ہمارے دوست، بڑے دوست ہیں ہمارے، شاید وہ اس چیز کو شاید برداشت نہیں کر سکے. پارٹیوں میں ہوتا رہتا ہے کہ کبھی اوپر کبھی نیچے، بہت سارے فائدے ہیں. جی. تو میرا خیال ہے
معاملات اتنی تفصیل سے بات نہیں ہو سکتی وجوہات کی, اور یہ بھی نہیں ہو سکتی کہ کب کب منایا گیا, کب کب نہیں منایا گیا, کتنی دفعہ منایا گیا. اچھا, وہ چیزیں اور ہیں, میرے خیال پروگرام میں وہ بات نہیں ہو سکتی. ہاشمی صاحب یہ کہتے ہیں, جاوید ہاشمی صاحب وہ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب مجھے ٹکٹ دینا چاہتے ہیں. میاں نواز شریف صاحب پبلکلی کہہ چکے ہیں کہ جاوید ہاشمی نون لیگ میں ہو نہ ہو ٹکٹ اس کا ہے, لیکن ان کو روکا جا رہا ہے, کوئی ان کو نہیں دینے دے رہا. تو ایسی کوئی بات ہے؟ میرا نہیں خیال ایسی بات, میں بالکل یہ کہتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہاشمی صاحب کی بڑی لمبی تاریخ ہے جی, پارٹی ڈسپلن میں نہ رہنا یا بہت کچھ ہے. میں پھر بات کروں گا, میں کیا اس پہ کہہ سکتا ہوں. ہاشمی صاحب کی شخصیت, بس وہ بادشاہت کرتے ہیں. میں نے بھی سنا ہے کہ انہوں نے کوئی وعدہ کیا ہوا ہے. میرا نہیں ایسا خیال میاں صاحب نے کوئی بات کی ہو. اچھا, بات کی ہے تو وہ اپلیکیشن دیں, وہ پارٹی پارلیمانی بورڈ ہے, غور کریں گے. نہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے تو آج تک کسی پارٹی کو کبھی ٹکٹ کے لیے اپلائی نہیں کیا. پہلے بھی مجھے 4 سیٹوں پر ٹکٹ ملتا رہا ہے بغیر اپلائی کیے, اور میں جب تحریک انصاف میں گیا تھا تو وہاں بھی میں نے اپلائی نہیں کیا تھا. تو میں تو اپلائی نہیں کیا کرتا, مجھے تو میرٹ پر ٹکٹ دیا جاتا ہے. اگر اتنا تکبر ہے تو پھر وہ انڈیپینڈنٹ الیکشن لگے. اگر اتنے ویلیو والے ہیں, اتنی ان کی وہ ہے کہ جی مجھے تو گالا کے لوگ ٹکٹ دیتے ہیں, تو میں سوری ٹو سے میں اس پہ کیا کہہ سکتا ہوں. مجھے نہیں پتا انہوں نے کبھی درخواست نہیں دی. اگر درخواست نہیں دی تو میرا پارٹی کے لیے یہ لمحہ فکری ہے کہ یہ پارٹی کے ٹکٹ نہیں دیا, وہ درخواست نہیں دیتے اور دندر آگے کہتے ہیں کہ میرے گھر آ کے ٹکٹ دیتے ہیں. تو میں تو ہاشمی صاحب کو اتنا ڈسپینسیبل نہیں سمجھتا. لیکن رانا صاحب یہ بھی تو حقیقت ہے کہ ہاشمی صاحب کو لاہور سے الیکشن لڑوانا ہو, یا ایون پنڈی میں شیخ رشید صاحب کو ہرایا انہوں نے, وہاں سے انہوں نے الیکشن لڑا, وہ ایک مزاحمت کی آپ کی جماعت کے اندر علامت تھے. اور پھر مشرف صاحب کا دور تھا جب آپ کی 16-17 سیٹیں رہ گئی, کچھ تتر بتر ہو گئے, کچھ آگے پیچھے لوگ ہو گئے, تو ہاشمی صاحب اکیلے بیچارے اڈیالہ میں رہے. تو یہ قربانیاں بھی تو ہیں نا, تو کیا یہ تقاضا نہیں ہے کہ ان کی عزت افزائی کی جائے؟ نہیں, چھوڑیں ان باتوں کو. وہ میاں صاحب کا بڑا پن ہے, جب وہ ہار جاتے تھے تو کسی اور جگہ لڑا لیتے تھے. تو میاں صاحب نے تو بڑا, ان کا اپنا بڑا پن ہے کہ وہ اگر شاہد صاحب ہار جاتے ہیں مری سے اپنے گھر سے, تو اصولی طور پہ تو نہیں دوسری جگہ سے الیکشن لڑانا چاہیے. میں اصولی طور پہ سمجھتا ہوں اگر ایک بندہ ہار جاتا ہے تو زبردستی اس کو پھر کسی اور جگہ سے. نہیں, وہ ہارے نہیں تھے ہاشمی صاحب, ملتان سے ہارے نہیں تھے. نہیں, ایک دفعہ ہارے تھے تو جو نہیں, شیخ رشید صاحب والی سیٹ چھوڑ دی تھی. وہ تو یہ ارشاد صاحب ٹھیک ہے ہارے تھے اور ان کو دوبارہ لگ کر ایک دفعہ ایسا ہوا ہے جی. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ جب ان کی قربانی ہے, میری بات سنیں, ان کی قربانی ہے, تو پارٹی نے بھی بے انتہا ان پہ مہربانیاں کی ہوئی ہیں, بے انتہا. اب شاہد صاحب نے ان کو وزیر اعظم پاکستان بنا دیا. بہت لوگ تھے بن سکتے تھے, شہباز صاحب تھے اور لوگ تھے, سینئر لوگ تھے, کمیٹڈ لوگ تھے, لائلسٹ تھے, وفادار تھے, بے تاشا وفادار تھے. نہیں, لیکن رانا صاحب ہاشمی صاحب نے جو مشرف کے دور میں تو بہرحال ایک بغاوت کا مقدمہ بھگتا, سزا بھگتی اڈیالہ جیل میں. شاہ صاحب زیادہ میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا کہ میرے پرسنل کچھ علم میں بھی چیزیں ہیں, کچھ اچھا ذاتی طور پہ بھی جانتا ہوں ان کو بھی, اور کچھ انفارمیشن بھی میرے پاس ہوتی ہے. اچھا, پارٹیوں کے اندر بھی بہت سارا پتہ ہوتا ہے. شاید ہم اپنے قائدین کے سامنے بھی وہ نہیں باتیں کرتے جو ہمیں پتہ ہوتا ہے. اچھا, لیکن وہ بہت سارے قائدین کے قریب لوگ ہوتے ہیں جن کا ہمیں بہت کچھ پتہ ہوتا ہے, لیکن ہم نہیں کہتے کہ ٹھیک ہے کام چل رہا ہے. تو بس بہت کچھ پارٹی نے دیا بھی ہے ان سب کو. جی, میں کیا لوں, مہتاب صاحب کو گورنر بنایا, چیف منسٹر بنایا, سب کو. میرا حال ہے اس پہ پارٹی پہ نہیں الزام لگانا چاہیے. کبھی آپ دوسرا رخ بھی دیکھ لیا کریں کہ کیا پارٹی نے کیا دی ہے, کتنی عزت دی ہے, کیا کچھ دی ہے. میں میرا حال ہے ڈے 1 سے چل رہا ہوں, 40 سال سے مسلم لیگ اپنے سائن سے بنائی ہوئی ہے, جنوری 1986 سے. ہاشمی صاحب تو نہیں تھے اس میں, نہ انہوں نے سائن کیے تھے, میں نے سائن کیے ہوئے 19
जनवरी 1986 जी जब जुनेजो साहब ने बनाई वो मुस्लिम लीग रिवाइव की, आपको पता होगा। जी जी बिल्कुल आई वॉज वन ऑफ द सेक्रेटरीज। जी सही। ये तो इतनी बड़ी मेहरबानी पार्टी की, उन्होंने हमेशा इज्जत की दी है, इज्जत के तौर पे आगे चलाया है, लेकिन हमें तो चले आगे चले। अच्छा, अब पीपल्स पार्टी ये कहती है कि जी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, जबकि आपकी जो सिंध जमात है, बशीर मेमन साहब हैं, वो इलेक्शन कमीशन में गए हैं कि ये वो पीपल्स पार्टी की कर रहे हैं, बाकी जो मामला भी बयान किए गए हैं। तो ये पीपल्स पार्टी 16 माह इकट्ठे रहने के बावजूद, पहले तो हम समझ रहे थे कि ये मामला शायद सिर्फ एक बयानी की हद तक है, इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा है, लेकिन अब तो बाकायदा आप भी चले गए इलेक्शन कमीशन में, वो भी शिकायत कर रहे हैं। तो ये तो इलेक्शन को कबल अज़ वक्त मुतनाज़ नहीं बना रहा, इस तर्ज अमल से नहीं बन रहे? नहीं, ये चीज़ें चलती रहती हैं। आपसे ज़्यादा कौन इलेक्शनों की हिस्ट्री जानता है। इलेक्शन आते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये फैक्ट है कि सिंध में उनकी केयरटेकर गवर्नमेंट उनकी है, और इलेक्शन कमीशन पे भी ये शिकायत है कि वो उनको फेवर करते हैं। उस पर मेरा ख्याल अगर वो ज़्यादा लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करेंगे तो फिर दूसरे भी बताएंगे, हक़ाइक़ तो बताने पड़ते हैं। तो फिर मेमन साहब गए हैं तो उन्होंने बताया होगा चीफ इलेक्शन कमीशन को या कमीशन को कि वहाँ पे क्या है, ताकि हक़ाइक़ तो सामने आ जाए ना जी। तो ऐसी बात नहीं है, वो तो खैर इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से लगे हुए हैं पीपल्स पार्टी वाले, लेकिन एक डिलिमिटेशन हो गई, एक इलेक्शन कमीशन उस पर कॉम्पिटेंट है अंडर द लॉ, उसने कर दी, डिलिमिटेशन हुई, फिर उस पर अपील्स हुई, उस पर उन्होंने प्रोसेस किया, हेयरिंग की, और उसको फिर नोटिफाई कर दिया 30 नवंबर को जी। और नोटिफाई हुई है। बहुत सारे, मुझे भी हो सकता है अपने हल्कों की डिलिमिटेशन पे इतराज़ हो, लेकिन एक हो गई है और वो हैं कानूनी तौर पे। उसको अब अगर कर सकता है कोई चैलेंज, कोई रेटिशेंट उसकी हो सकती है वहाँ पे। यहाँ तो चैप्टर क्लोज हो गया है, तो हर एक ने ग्रीवेंसेस लेके गया अपील की सूरत में, वहाँ उन्होंने हेयरिंग की। हमने भी अपीलों में गए थे, हमारे इलाके से भी, हमारे ज़िले से भी जी। तो बहुत जगह चेंजेस हुई हैं, बहुत जगह उन्होंने नहीं सुनी, रिजेक्ट कर सारी। तो ये एक, अब आप कहें कि जी अदालत का फलां फैसला ठीक है, फलां नहीं है, फैसला है, उस पर हो सकता है किसी को रास है, किसी को ना आए। अब मेरे मुझे अगर मैं कहता हूँ मेरा हल्का ठीक नहीं बना, मे भी कि दूसरे लोग कह रहे हो ठीक बना है, तो ये चीज़ ऐसी है कि ये एक प्रोसेस है। जैसे कुछ लोगों को डेफिनेटली कहीं पीपल्स पार्टी को इतराज़ है, कहीं हमें इतराज़ है, कहीं किसी को इतराज़ है, कहीं एएनपी को इतराज़ है, तो ये साथ साथ चलता रहता है। इलेक्शन की एक डिलिमिटेशन हो गई है, हमें इलेक्शन हर हाल में कराना चाहिए, इस चैप्टर को क्लोज करना चाहिए। राना साहब, तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बड़ा भरपूर तरीके से इलेक्टेबल्स को भी इकट्ठा कर रही है, जो साबका पार्टी उनकी थी उनके अरकान को भी ले रही है, और बड़े वसूख से वो दावा करते हैं कि जी पंजाब तो हमारा है, पंजाब का वज़ीर आला जो है वो अलीम ख़ान साहब हूँ या तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान का कोई और साथी हो, हमने वज़ारत आला, वो किस बरते पर ये दावा कर रहे हैं? वो इसी तरह जैसा वो कहते हैं बिलावल को वज़ीर आज़म बिलावल है जी। दावे तो दावे ही है ना जी, वो तो इलेक्शन से पहले करने चाहिए। जिसकी ज़मानत ज़ब्त होती है ना इलेक्शनों में, ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, मैं तो इतने इलेक्शन में देखा है हमारे अपने भी इलाकों में, उससे पूछे ना क्या हालत है उन्हें कैंपेन का, जो एमपी शैम्पी भी ऐसे खड़े होते हैं तो मिलते हैं किसी जगह, तो वो कहते हैं जी हम तो जीत रहे हैं, हम तो जीत रहे हैं, पता चलता है इलेक्शन पे कि जो उनको तो 1200 वोट मिले। तो ये नहीं, तो ये राना साहब ज्यादती कर रहे हैं। आईपीपी जो है ये इलेक्शन जमानत जब्त कराने वाली पार्टी है अपने। मैं वज़ीर आला की बात की है, जमानत जब्त नहीं। अगर कोई उनकी 5-7 सीटें निकल आई तो निकल आएगी। मैं तो ये कह के वो दावा कर रहे हैं वज़ारत आला का, उसका मैंने जवाब दिया कि पंजाब में PMLN का गढ़ है, ये हमारी ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पे नहीं। राना साहब ये आपने ज़्यादती की है। वैसे आपने देखे बिलावल साहब के नाना वज़ीर आज़म, उनकी वालदा वज़ीर आज़म, और आप बिल्कुल एक नौमौलूद सियासी जमात के साथ बात कर रहे हैं, वो जाके मिला दिया आपने। कोई और मिसाल आप दे देते फिर भी समझ आ जाती।
لیکن یہ بلاول کو میں یہ نہیں کہا کہ ان کا خاندان، بالکل پارٹی بڑی ہے، بڑی زبردست پارٹی ہے پیپلز پارٹی، بٹ میں نے کہا وہ بھی تو دعوے کر رہے ہیں نا، وزیر اعظم بلاول. اب وزیر اعظم کے لیے تو میرا حال ہے کتنے 172 75 76 ووٹ چاہیے جی. تو اب اس پہ میں کیا کمنٹ کروں. اور چلے ٹھیک ہے رانا صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. رانا تنویر ساتھ موجود تھے. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ارشاد صاحب، ایک تو بہت بڑی بات کی مولوی صاحب نے کہ وہ آصف زرداری صاحب کو صدر دیکھ رہے ہیں. مولانا کی خواہش ہو سکتی ہے. بہرحال یہ باتیں اپنی جگہ ہیں. محمود مولوی صاحب بھی کراچی سے ہیں، پیپلز پارٹی بھی کراچی کی سٹیک ہولڈر ہے، MQM بھی ہے، اب مسلم لیگ نون بھی کافی پر کھول رہی ہے، PTI بھی، جماعت اسلامی بھی. واقعہ آج ایک ہوا، آپ نے بھی دیکھا، پاکستان کے عوام نے بھی دیکھا کہ آگ لگی عائشہ منزل میں. اور عائشہ منزل میں اکثر ہی آگ لگتی ہے. جب کبھی وہاں نہ لگے تو کہیں اور لگ جاتی ہے. اور جب دہشت گردی کے واقعات عروج پر تھے تو عائشہ منزل میں جتنے دھماکے ہوئے وہ آلموسٹ آگ ہی بعد میں پکڑ لیتے تھے سارے. آئے دن آگ لگنا، روڈ ایکسیڈنٹس، یہ حالات، اور پھر الزام تراشی ایک دوسرے پہ. مطلب جن کا آج نقصان ہو گیا ہے ان کو کیا لینا IPP سے، یا ان کو کیا لینا پیپلز پارٹی سے، یا ان کو کیا لینا MQM سے. جواز آگے سے اتنے ہیں ان کے پاس. نہیں یہ نہیں ان کو سیاسی جماعتوں سے لینا دینا ہے. پرابلم جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں سیاست عوام کے لیے، عوام کی خدمت کے لیے، عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے، عوام کے تحفظ کے لیے، عوام کی جان مال اور عزت آبرو کے تحفظ کے لیے کوئی پارٹی سیریسلی کام ہی نہیں کر پائی. اب دیکھیں نا، MQM بلا شرکت غیر کراچی کی جو دعوے دار تھی، بلدیہ بھی ان کے پاس تھی، حکومت میں بھی وہ شریک تھے، سارا کچھ تھے. تو اب یہ اگر کراچی جیسے شہر میں جو ایک صنعتی شہر ہے، جب آپ بڑے شہر بناتے ہیں، بڑی بلڈنگز بناتے ہیں، بڑے کاروبار کرتے ہیں، تو وہاں سب سے زیادہ انتظامات اس بات کے کیے جاتے ہیں کہ کوئی حادثے کی صورت میں مشینری کیا ہے، انتظامات مشینری کیا ہوگی، انتظامات کیا ہوں گے، کسی قدرتی آفت کی صورت میں کس طرح حفاظت کی جائے گی. دنیا بھر میں یہ واقعات ہوتے ہیں، لیکن ہم اس لحاظ سے منفرد ہیں کہ ہمارے ہاں جتنا نقصان جانی خاص طور پر ہوتا ہے، دنیا میں سونامی آیا تو اتنی اموات نہیں ہوتی جہاں یہاں چھوٹا سا واقعہ ہو تو اس میں ہو جاتی ہیں. اور یہ وہ افسوسناک صورت ہے کہ ہماری سیاسی جماعتیں ہوں، ہماری حکومتیں ہوں، ہماری انتظامیہ ہو، ہمارے ادارے ہوں، سول ڈیفنس کے ادارے ہیں، باقی جو انتظامی ادارے ہیں، فائر بریگیڈ کا ادارہ ہے، کوئی ایسی انتظامات نہیں ہیں کہ نقصان کو کم سے کم رکھا جا سکے. ایک سوال میرا یہ ہے، دیکھیے ابھی ہائی رائز کا ٹرینڈ لاہور میں بھی ہے، اسلام آباد میں ہے، ملتان میں، فیصل آباد میں، ہر جگہ ہے. کراچی میں تو پچھلے 50-60 سال سے ہائی رائز بن رہی ہیں، چل رہی ہیں، انفراسٹرکچر ویسا ہے، اور اب تک مشینری نہ ہونا. اور کراچی کی تو سب سے بڑی دعوے دار MQM ہے نا. ہم یہ نہیں کہتے مرتضی پیپلز پارٹی بھی سب ہیں، سب کی حکومت نہیں ہے. جو راج کیا وہ MQM نے کیا. جو ہم مجھ جیسے لوگ کہتے ہیں اور لوگ مانتے نہیں. آپ کرپٹ معاشرے میں جہاں کرپشن کو جواز بخشا جاتا ہو، جہاں کرپشن کا دفاع کیا جاتا ہو، جہاں کرپشن کو مسئلہ نہ سمجھا جاتا ہو، وہاں یہ سب کچھ ہو. بالکل ٹھیک ہے. بنیادی چیز یہ جو آج ہو رہا ہے، یہ کام مسائل ہیں، وہ سارے کے سارے کرپشن کی نظر ہو جاتے ہیں. یہ بلدیہ کا کام ہے نا، جیبوں میں چلے، یہ لوکل باڈی کا کام ہے. آج جو آگ بجھانا لوکل باڈی نے بجھانا ہے. پرویز مشرف کے دور میں خاص طور پر جتنا پیسہ کراچی کو دیا گیا، جی، وہ ہمیں سرفیس پہ تو نظر نہیں آتا. یہی میرا سوال ہے کہ آج آپ سڑکیں بنائی جائیں، فلائی اوور بنائی جائیں، جو ہے انڈر گراؤنڈ کچھ کرتے رہیں، اور آپ حفاظت کا کوئی آپ کے پاس نسخہ نہ ہو. پہلی چیز جو ہوتی ہے ریاست کی ذمہ داری، جان مال اور عزت کا تحفظ ہوتا ہے. اس کے لیے ہم کچھ نہیں کرنے کے لیے.
نہ مال کا تحفظ ہے، نہ جان کا تحفظ ہے، نہ عزت آبرو کا تحفظ ہے، نمائش ہے۔ آج کے واقعے کے ذمہ داروں کا تعین تو ہوگا، لیکن یہ جو تاخیر ہو رہی ہے، ذمہ داروں کو تعین ہوگا، سزا نہیں ملے گی، تعین ہو بھی جائے سزا نہیں ملے تو کیا فرق پڑے؟ جب حادثہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو حادثہ ہے، لیکن حادثہ ہونا کوئی انہونی نہیں ہے جی، حادثے کے نتیجے میں جو نقصان ہوتا ہے وہ ہمارے ہاں ہونا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا، بہت آپ کا آج کے پروگرام سے اتنے اجازت دیجیے۔